ہم میں سے ہر یہ 5ویں کلاس کی کیا ہے سوشل اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھائی یہ جو ابھی ٹیسٹ ہوں گے نا، آپ نے کسی اور کتاب کو بس ٹچ نہیں کرنا۔ آپ نے یہ جو ہم نے کلاس 3 سے شروع کیا ہے نا مختلف کتابیں، بس آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ یہیں سے سوال آئیں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں نا کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ سوالات بس آپ نے اسی چھوڑ دیں آپ باقی چیزوں کو، آپ اسی چیز پہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کے 80+ جو ہے نا مارکس آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں شہریت اور انسانی حقوق۔ ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی ملک کی شہریت وہ حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ایک شخص کا کہ وہ قانونی حیثیت جس اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے شہریت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارے بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ ہر حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ شہریوں کی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے، اور ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح وہ انجام بھی دے، ٹھیک ہے نا۔ ریاست کی طرف سے شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قانونی اور معاشی حقوق ہیں جن سے شہری ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ شہریوں کی وہ حقوق ہے، رائٹس آف سٹیزن جو ہے نا، وہ شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ کون سے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ شہریوں کے حقوق میں سے چند یہ ہے: آزادی اور زندہ رہنے کا حق، یعنی بالکل ہمیں آزادی کا بھی حق ہے، ہم ایک شہری ہے نا، اور زندہ رہنے کا بھی حق ہے۔ نمبر 2، عزت، پرامن اجتماع اور آزادانہ حرکت کا حق، یہ بھی ہے۔ نمبر 3، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق۔ نمبر 4، آزادی کا اظہار حق۔ نمبر 5، تعلیم کا حق۔ نمبر 6، ووٹ دینے کا حق۔ نمبر 7، تنظیم سازی اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا وہ حق ہے۔ یہ حق جو ہے نا شہریوں کو کیا ہے وہ حاصل ہے۔ ان حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے۔ ایک اچھی شہری کی حیثیت سے یہ اس کا اخلاقی اور قانونی فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ملک کی امن اور خوشحالی کے لیے اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے نا، لیکن اس سے پہلے آپ یہاں آپ دیکھیں نا، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ اس طرح کے اکثر سوالات یہاں سے بھی وہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور ایک الگ پہچان دیتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ قائد اعظم ہی کی قیادت تھی جن کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اب شہریوں کی ذمہ داریاں وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنے ملک کا وفادار ہونا اور اس کی شہری ہونے پر فخر کرنا۔ نمبر 2، قوانین کے احترام اور ان کی پاسداری کرنا۔ نمبر 3، دوسروں سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کرنا۔ نمبر 5، دیانتداری سے ٹیکس ادا کرنا۔ نمبر 6، اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا۔ نمبر 7، وسائل مثلاً پانی، بجلی، گیس احتیاط سے استعمال کرنا۔ نمبر 8، اپنے علم اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا۔ نمبر 9، وسائل کا یکساں استعمال کرنا اور روزمرہ معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آ جائیں، یہاں پر ہے وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے شہریوں کی حقوق اور ذمہ داریوں میں تبدیلی آتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے وقت مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی۔ ملک مشکل صورتحال سے دوچار تھا۔ پہلے ہی سال مہاجروں کی آبادکاری کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بنیادی حقوق جیسے خوراک، صاف پانی، بجلی، صنعتوں، رہائش گاہوں، ہسپتالوں، سڑکوں اور بینکوں کی شدید کمی تھی۔ ترقی کا ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کچھ وقت وہ لگا تھا۔ اللہ کی فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، بینکاری، ذرائع نقل و حمل میں نمایاں ترقی ہوئی اور لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق حاصل ہوئی۔ آج پاکستان میں بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے۔ اس طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ توانائی کے شعبے اور رہائشی سیکٹر نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ تعلیم اور طبی شعبوں میں بھی ہم آگے وہ بڑھ رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں، وہیں ایک شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کے شہریوں کی ذمہ داری ملک کو مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے
کی تھی۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی تمام اداروں کو مستحکم کریں اور اپنی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے اچھی اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دے تاکہ ملک خوشحال اور مزید وہ ترقی کرے۔ ہم 21 صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی دنیا کو گلوبل ویلیج جو ہے نا وہ بنا دیا ہے۔ لوگ آسان سفری سہولیات، ماس میڈیا اور ٹیلی مواصلات کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور ایک ہی معاشرہ بن چکے ہیں۔ آج کا دور جو ہے نا وہ ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل وہ جو ہے نا وہ شہری ہیں۔ ڈیجیٹل شہری اور ان کی ذمہ داریاں۔ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ٹیکنالوجی مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ اب آپ کو ڈیجیٹل شہری کی تعریف بھی سامنے آ گئی۔ ڈیجیٹل شہری کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے اخلاقی اصولوں کا خیال رکھے۔ آئیے دی ہوئی ذہنی خاکی مائنڈ میپ کی مدد سے ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ بس یہ وہ ڈیجیٹل شہری کے وہ جو کام ہے نا وہ انہوں نے وہ بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں ڈیجیٹل شہری اور ان کی ذمہ داریاں وہ کیا ہے۔ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کی انٹرنیٹ، اچھا یہ تو ہو گیا نا، نیچے آج انہوں نے دوبارہ وہ کر دیا ہے۔ یہاں آ جائے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق، یہ